وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 680 آیت نمبر 72 سے 76۔ آج کا موضوع، کیا ہم قوم سمود کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ کہنے لگے، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے خدا ہی کی عبادت کریں، اور جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے چلے آئے ہیں ان کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين۔ ہود نے کہا کہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر عذاب اور غضب کا نازل ہونا مقرر ہو چکا ہے۔ کیا تم مجھ سے ایسے ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے اپنی طرف سے رکھ لیے ہیں، جن کی خدا نے کوئی سند نازل نہیں کی؟ تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 72۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے ان کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو بھی برحمت منا، اپنی جانب سے یعنی اپنی رحمت سے ان کو نجات دے دی، اپنی مہربانی سے۔ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے میرے احکامات کو جھٹلایا، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ سامعین اکرام، قوم عاد کا تذکرہ ہے، اور گزشتہ سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ قوم عاد نے حضرت ہود علیہ السلام سے عذاب کا مطالبہ کیا، تو اس کے جواب میں پیغمبر نے کہا کہ بھئی تم پہ تو اللہ کا عذاب اور غصہ
واقع ہو چکا ہے. تو یعنی بس اب انتظار کرو کہ وہ کب آئے گا. فانتظروا انی معکم من المنتظرین. دیکھیں اسی طرح عذاب الہی میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ قوم عاد میں اور ہم میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. وہ بھی اپنے بتوں سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. آج بھی ہم عملی طور پر، بس صرف فرق یہ ہے قوم عاد میں اور قوم پاکستان میں یا اس وقت امت مسلمہ میں کہ یہ زبان سے تو لا الہ الا اللہ کلمہ کا ورد کرتی ہے، مانتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیکن اس کے معبود جو ہے یعنی اس نے بہت سی ہستیوں کے سامنے سر جھکایا ہوا ہے. بس یہ ایک ایسا جملہ ہے، تھوڑی سی اگر آپ سمجھنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. ہم نے بہت سے یعنی ہم نے انفرادی اور اجتماعی طور پہ بہت سے قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، اس کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ ہم زبان سے تو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور الگ بات ہے، یعنی ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں، عمل سے کچھ کہتے ہیں. ہم تو وہ ایک یہ فرق ہے، لیکن قولی اور عملی تکذیب کا نتیجہ ایک سا ہوتا ہے. سامعین کرام یہ بات بھی نوٹ کر لیں، قولی اور عملی تکذیب کا نتیجہ ایک سے ہی ہوتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم. اور یعنی دنیا میں رسوائی اور شرمندگی. بہرحال فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو. یعنی وہ وعدہ عذاب کب آئے گا؟ دیکھیں عذاب جو ہے ایک تو آپ یہ نوٹ کر لیں کہ جو اصل عذاب ہے اس کی ابتدا ہماری موت سے شروع ہو جاتی ہے. قیامت صغریٰ اسے کہتے ہیں. اور پھر قیامت کبریٰ جب آئے گی تو وہ بھی دور بات نہیں ہے، بالکل ہی نزدیک بات ہے. تو انتظار، پیغمبر اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی اب انتظار کرو تم بھی اور ہم بھی. فَأَنْجَيْنَاهُ. اچھا اب اس قوم عاد پہ اجتماعی عذاب آیا، اور یہ بات یہاں پہ ہم بھول جاتے ہیں، بلکہ ہماری یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں. بہت سی ایسی باتیں ہیں جس کو ہم نے سمجھ لیا ہے اور میں آپ کو بتاتا بھی رہتا ہوں، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو بھی قانون خدابندی ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو نہ ماننے کا نتیجہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ضرور اس کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. لیکن اب عذاب کی اقسام مختلف ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت امت مسلمہ اللہ کے غضب اور عذاب میں مبتلا ہے. رسوائی، شرمندگی اور دنیا کا جو بھی عذاب ہے، یعنی اس سے زیادہ عذاب کیا ہوگا سامعین کرام کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہے. یعنی یہ تو ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ہم نے اپنے خالق و مالک اور رب اور معبود و محبوب ہی کو ناراض کر دیا ہے. یعنی اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ ہم تو اسے نقصان نہیں سمجھتے، آپس کی بات ہے، ہم تو اسے نقصان نہیں سمجھتے. ہمارے مسلسل نافرمانی، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ الفاظ آئے بنی اسرائیل کے بارے میں. اور وجوہات عذاب ظاہر ہے کہ ان پہ بھی ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، وہ بھی عذاب الہی، ان سے بھی امامت چھین لی گئی اور ان کو معزول کر دیا گیا. اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کر لی اور حد سے تجاوز کرنے کا ایک وتیرہ ہم نے اپنا لیا، انہوں نے اپنا لیا، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر چل کر اسی طرح اپنے اللہ کو، اپنے مولا کو ناراض کر دیا اور مسلسل عصوا وکانوا یعتدون، یہ دونوں صفات اب ہم نے اپنا لی ہے. مسلسل نافرمانی. آج مسلم امہ، یہ دعوے کے طور پہ میں آپ کو یہ الفاظ بڑے سوچ سمجھ کے اور تول کے کہہ رہا ہوں. آج ہم
اپنی حالت بدلنے کو تیار نہیں ہے، نمبر ایک۔ آج ہم ایک اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج ہم ایک مٹھی بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسا کہ حکم ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ساتھ تھام لو۔ آج ہم ایسا کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے فروعی اختلافات نظر انداز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا آپ میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں، برا نہ مانے، یعنی اس وقت ہم پاکستان میں جو وہ گروہ بندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے وغیرہ جو بھی ہیں، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ اپنے اختلافات کو بھول کے ایک اللہ کی اطاعت اور ایک اللہ کی بندگی پر اکٹھے ہو جائیں، اللہ کو مقصود بنا کے اپنے اختلافات ختم کر کے ایک جماعت بنا لیں اور سب اللہ ہی کو پکاریں، خالص اللہ کو؟ اب یہ تو دیکھیں نا کہ ہمارے جو اختلافات ہیں یہ علم کی بدولت ہیں۔ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، انہوں نے اختلاف اگر کیا بھی تو علم آنے کے بعد کیا۔ ہم میں تو یعنی مسلمان تو ہم سب ہیں نا، لیکن مسلمان جب ہو گئے اور قرآن اور حدیث کی دولت ہمیں مل گئی، اس کے بعد ہم نے اختلاف شروع کر دیا۔ یہ بھئی ہم بریلوی ہیں، یہ بھئی ہم دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، یہ ہم شیعہ ہیں، اور مختلف قسم کے فرقے موجود ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے گنواروں۔ تو مسلمان ہونے کے بعد ہم بریلوی بن گئے، شیعہ بن گئے، اہل حدیث بن گئے۔ اب ہم اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایک امت بننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جیسے کہ حکم الہی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یعنی ایسا ہی ہے۔ اب وہ اللہ کا عذاب جو ہے، یعنی ایک دوسرے کا وَيُذِيقَ بَأْسَكُمْ بَعْدَ بَأْسَ بَعْدَ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کا یعنی مزہ ہمیں چکھا رہا ہے۔ تو یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہے۔ یہی تفرقہ بازی آپ کے خیال میں کوئی یہ ختم ہونے والی چیز ہے؟ نہیں، ہم اپنے اپنے فرقوں پر اپنے اپنے جو ہم نے بت بنائے ہوئے ہیں فرقہ واریت کے، اس پر ہم قائم و دائم ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج بعض لوگ حج پہ جا کے وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، یہ فرقہ واریت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ اتنا اختلاف آپ نے اتنا بڑھا لیا ہے کہ دوسرے شخص کو آپ مسلمان ہی نہیں سمجھتے۔ یہ تو اب آپ کا حال ہے نا۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ جو آیت میں نے پڑھی ہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ، تو نجات، اب نجات کس کو ملے گی؟ پیغمبر اور ان کے ساتھیوں کو نجات ملے گی۔ یہ کل بھی یہی معاملہ تھا اللہ تعالیٰ کا، آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہی قانون اور سنت ہے، طریقہ، کہ جو لوگ پیغمبر کے نقش قدم پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر امتی جو ہے، جو سچا امتی ہے، وہ داعی ہوگا، وہ تفرقے میں نہیں پڑے گا، اور اس پہ عذاب الہی نہیں آئے گا، ان کو اللہ تعالیٰ بچا لے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کا قانون ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ اور جڑ کاٹ ڈالی جائے گی ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا۔ اس وقت جو ہے ہماری جڑ کاٹ ڈالی گئی ہے، آج مسلمان کا وجود نہیں ہے، آج مومن اور مومنوں کی کوئی جماعت کا روئے زمین پر کوئی وجود ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی امیر ہے، نہ کوئی جماعت ہے، نہ مومن ہے، نہ جماعت ہے، نہ ان کا امیر ہے، بات ختم ہو گئی۔ اسلام تو جماعت کے بعد قائم ہوتا ہے، اسلام تو قائم ہی نہیں ہوتا جماعت کے بغیر۔ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال کوشش کرتے رہے، جماعت نہیں بنی، اور مدینے چلے گئے، وہاں پہ جماعت بن گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں غلبہ دیا۔ آج مسلمان مغلوب ہے، چلے مان لیتے ہیں، لیکن مجھے آپ بتائیں کہ ان کی جماعت کہاں پہ ہے، ان کا امیر کون ہے؟ تو بہرحال
یعنی یہ تو ہم غلط فہمی میں پڑے ہیں، اصل میں ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے، نہ ہم کسی شک و شبہ میں مبتلا ہیں۔ ہمارا پورا یقین ہے کہ دنیا ہی ہماری منزل ہے اور دنیا ہی ہماری کامیاب۔ یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کی، اور جو دینی فرقہ واریت ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں عوام کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا نہ شک ہے نہ تردد ہے کہ بس اس بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہے سب کچھ، بس ایک معبود دنیا، ایک دنیا کے سامنے ہم نے سر جھکا دیا ہے ہم سب نے، اور اللہ، اپنے دین کو اللہ کے لیے خاص کر لینا، اللہ کو اپنی منزل مقصود بنا لینا، زندگی موت اللہ کے لیے وقف کر دینا، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر دینا، یہ ہمارا کام نہیں ہے سامنے کا۔ ہم تو دنیا دار لوگ ہیں۔ بعض لوگ تو بڑے جذبات سے کہتے ہیں بھئی ہم تو دنیا دار ہیں، ہمیں نہ چھیڑو ورنہ پچھتاؤ گے۔ تو یہ صورتحال ہے سامنے کا۔ جڑ دیکھیں، قطعنا دابر الذین کفروا، ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے کہ قوم عاد پر جو ہے وہ عذاب آ گیا اور ان کا پھر کوئی نام و نشان نہیں تھا، لیکن اس کا ایک حقیقی اور باطنی مطلب بھی ہے۔ جڑ دیکھیں، ہماری جڑ کیا ہے؟ ہماری جڑ اسلام ہے، لیکن ہم جڑ سے کٹے ہوئے ہیں۔ اسلام میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی جو حقیقی وجود ہے اسلام کا ہمارے اندر نہیں ہے۔ یعنی من حیث القوم اور من حیث الامت جو ہے ہمارے اندر کوئی اسلام کا حقیقی وجود نہیں ہے۔ اللہ نہ ہمارا معبود واحد ہے، نہ ہم اسے معبود واحد بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نہ ہمیں محبوب ہے، نہ ہم اس کو محبوب واحد بنانا چاہتے ہیں۔ تو جڑ تو آپ کی ختم ہوگی۔ ہماری جڑ تو اللہ ہے، آپ نے اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ ڈالا، اللہ کا کلام جھٹلا کے آپ اسلام سے کٹ گئے، اللہ سے کٹ گئے آپ، اور وما کانوا مؤمنین، آپ ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں اس وقت۔ پر دوسری قوم کا تذکرہ ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ دیکھیں، وہ یہ دراصل ایک ہی قوم کا ڈسکس ہو رہا ہے، وہ مسلمان قوم ہے آج کی، لیکن صرف اس کے نام بدل رہے ہیں، بات سب کی ایک ہے۔ یہ میں نقطہ آپ کو بیان کر رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو ذرا غور، یہ اصل میں ہمارا حال بیان ہو رہا ہے آج۔ ہمیں دعوت ملی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم نے اس کو جھٹلا دیا ہے۔ اب گزشتہ جو ادوار گزرے ہیں، قوم نوح تھی، قوم عاد تھی، یہ قوم سمود ہے، یہ ساری باتیں جو ہے ہم نے کہی ہیں۔ ابھی دو تو میں نے آپ کو بیان کر دی، اب یہ تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ یہ آپ سنیں کہ ان کو پیغمبر نے کیا دعوت دی اور انہوں نے کیا جواب دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کو ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھجوایا گیا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ دیکھیں، ہر پیغمبر کی ایک ہی بات ہے، تو انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوسرا معبود ہے نہیں۔ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ، یقیناً آ گئی تمہارے پاس ایک دلیل تمہارے رب کی طرف سے، نشانی، بینہ نشانی تمہارے رب کی طرف سے۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اونٹنی ہے اللہ کی، تمہارے لیے نشانی ہے۔ فذروہا، اس کو چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، کہ یہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے، ولا تمسوہ بسوء، اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، اور اگر پہنچایا فیأخذکم عذاب علیم، پھر تم پر دردناک عذاب آ جائے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور تم یاد کرو، اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد، کہ اس نے تمہیں نائب بنایا اپنا قوم عاد کے بعد۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم اس کے ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے۔
تنحتون الجبال بیوتن، اور اس کے پہاڑوں کو مکانات کی شکل میں تراشتے، فاذکروا آلاء اللہ، پس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد کرتے نہ بنو، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا اس کی قوم کے سرداروں نے، للذین استضعفوا لمن آمن منہم، کمزور طبقے، یعنی جو استکبروا جو بڑے بنے ہوئے تھے، متکبروں نے کہا اس کی قوم سے، اس کی قوم کے متکبروں نے، کس کو؟ جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے حضرت صالح علیہ السلام پہ، کیا کہا؟ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم واقعی یہ جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اپنے رب کے پیغمبر ہیں؟ قالوا انا بما ارسل بہ مؤمنون، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، جس تعلیم کے ساتھ وہ بھجوائے گئے ہیں ہم اسے مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، کہا ان متکبروں نے، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، وہ تعلیم جس پر تم یقین رکھتے ہو ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ فعقروا الناقۃ، انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو، مار ڈالا۔ وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ وقالوا یا صالح ائتنا، اور صالح علیہ السلام سے کہہ دیا کہ لے آؤ، بما تعدنا، جو تم ہم سے وعدہ کرتے ہو عذاب، ان کنت من المرسلین، اگر تم واقعی رسولوں میں سے ہو۔ دیکھیں حالات و واقعات کا فرق پڑتا ہے۔ اب یہ قوم سمود جو تھی، ان کو یعنی ان کے مطالبے پر ایک نشانی دکھائی گئی، اور یہاں پہ وہ تذکرہ ہے نشانی کا کہ اونٹنی، اور اونٹنی کی کیسے پیدا ہوئی تو اس کی تفصیل قرآن میں نہیں ہے، لیکن معجزے کے طور پہ اس کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں بھی اس کی کوئی خاص صراحت نہیں ہے کہ وہ اونٹنی معجزہ کیسے بنی۔ بہرحال بنی اسرائیل کی کتابوں میں تفصیل موجود ہے، لیکن میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ بہرحال ایک معجزہ ان کو دکھایا گیا۔ معجزہ اس چیز کو کہتے ہیں سامنے کرام کہ انسان اس کام کرنے سے عاجز آ جائے، معجز ہو جائے، معجزہ اللہ کی ایک نشانی، اور ایسا کام جو انسان نہ کر سکے۔ مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے تو اس وقت جو تھے وہ معجزہ تھے ان کے لیے۔ قرآن ہمارے لیے ایک معجزہ ہے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، یعنی تمام رسل و انبیاء کو جو معجزات دیے گئے، تو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے معجزہ فرمایا ہے اپنی طرف سے، تو وہ یہ ہے، وہ قرآن کا ہے۔ قیامت تک اس کی کوئی مثال لوگ نہیں پیش کر سکیں گے قیامت تک۔ بہرحال تو یہ ایک اونٹنی کا تذکرہ ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو یہ مضمون بیان کر دوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو اونٹنی پیدا ہوئی، اور اونٹنی اللہ کی نشانی تھی۔ اب وہ اونٹنی کا ماجرا یہ ہے، یعنی قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے کہ یہاں بھی ہے، حاذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروھا تأکل فی ارض اللہ، یہ کھائے پیے اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ یہ ہے، قرآن میں یہ بیان ہوا ہے کہ وہاں پر ایک کنواں تھا، اور کنویں پر جو ہے باری لگا دی گئی۔ ایک دن اس کنویں کا سارا پانی وہ اونٹنی پیتی اکیلے، اور دوسرے دن جو ہے وہ پھر قوم اور ان کے جانور۔ تو یہ پابندی ان کو بڑی شاق گزری، کیونکہ ایک دن آپ خود تصور کر لیں کہ آپ چند گھنٹے کے لیے پانی سے یا محروم نہیں ہو سکتے، آپ پانی کی چیخیں لگاتے ہیں نا۔
تو ایک دن کے لیے پورے دن کی پابندی، اور جانوروں پہ بھی، ان کے جانوروں پہ یعنی جو بھی ان کے پاس اونٹ تھے یا چرواہے تھے وہ، تو پابندی لگ گئی۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے یعنی ان کے مطالبے پر یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، اور یہ ایک معجزہ تھا۔ پھر آپ اس کا یہ دیکھیں کہ اس کی پیاس جو ہے، ایک دن سارا دن وہ پانی پیتی رہتی تھی اور سارا کنواں خالی ہو جاتا تھا، پھر رات کو بھر جاتا تو دوسرے دن قوم پیتی تھی۔ بہرحال ان لوگوں نے اس پابندی یعنی کچھ دن تو پابندی کی، کیونکہ ان کو معلوم تھا یار یہ تو کوئی عجیب واقعہ ہے۔ تو بہرحال پھر وہ آخر تنگ آ گئے۔ قرآن میں دوسری جگہ اس کی تفاصیل آئی ہیں، میں صرف مختصر طور پہ اشارہ دے رہا ہوں۔ تو انہوں نے تنگ آ گئے اور اس اونٹنی کو مار ڈالا، ایک فرد نے مار ڈالا، اور گناہ گار ساری قوم ہوئی، یعنی ان کے مشورے سے ان لوگوں نے اس کو مار ڈالا۔ تو پھر یعنی یہ واقعات ہیں سامعین کرام، اور میں تھوڑا سا اس وہ آیات کی تلاوت وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا کہ سمود کے پاس صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے بھجوایا، قال یا قوم اعبدوا اللہ، وہی ایک بنیادی دعوت اللہ کی بندگی کی جو ہمیں ملی ہے اور جس سے ہم بھی انکاری ہیں، اور ان کو ایک نشانی کے طور پہ وہ اونٹنی آئی ان کے پاس، ناقۃ اللہ یا ان کے الفاظ ہیں لکم آیۃ فذروہا، ان کو تم چھوڑ دو۔ خیر، تو یہ باقی تو تفصیل ہے کہ یہ قوم عاد کے بعد یعنی بقایا قوم عاد تھے، اس کو عاد یعنی جو عاد اولا اور عاد ثانیہ ان کو کہا جاتا ہے، یعنی قوم سمود کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، یعنی وہی بقایا قوم عاد جو تھی، جو مومن تھے، آہستہ آہستہ ان میں خرابیاں آتی گئیں، یہاں تک کہ شرک، جس طرح آج ہم میں شرک، کفر اور شرک نے ڈیرے ڈال دی ہیں، اسی طرح وہ بھی بگڑ گئے۔ تو ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھجوایا اور ان کو اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور کہ تتخذون من، تم پہاڑوں میں ابھی بھی یہ ان کی نشانیاں موجود ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، فذکروا آلاء اللہ، تو پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتوں کو یاد کرو، مفسد نہ بنو، زمین میں مفسد نہ بنو۔ دیکھیں اگر مومن انسان اگر ایمان قبول کر لیتا ہے تو یہ امن والا بن جاتا ہے، ورنہ پھر یہ مفسد رہتا ہے۔ خیالات کا، عقیدے کا بگاڑ جو ہے پھر انسان کے اعمال میں بھی آ جاتا ہے، باقی تو تفصیلات ہیں۔ مفسد اصل میں ہر وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کی زندگی فساد سے پر ہوتی ہے۔ پھر اس کا اظہار ہے، یعنی اظہار کس طرح ہوتا ہے وہ تو آپ دیکھ لیں، آج کل فساد زمین میں برپا ہے، مسلمان قوم میں بھی فساد ہے، ہم ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ٹکرا رہے ہیں، فساد ہے، گھر گھر میں فساد ہے، آپ دیکھ لیں میاں بیوی اور گھریلو جو جھگڑے ہیں اور وغیرہ وغیرہ، گھر میں بھی اور باہر بھی۔ تو بہرحال انہوں نے مان کے نہ دیا، قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، انہوں نے کہا جو لوگ متکبر تھے۔ اب دیکھیں پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرنے والا وہ متکبر، اللہ تعالیٰ ان کو متکبر، بڑائی، اور بڑائی کیا ہے؟ یہ تو دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص جو ہے متکبر ہے، ہم اللہ کے حکم کو یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو ایک عام جملہ ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور ایک عام جملہ ہے یہ، ہم لوگ جو ہے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہر وہ شخص، یہ بات نوٹ کر لیں، ہر وہ شخص جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ متکبر ہے۔ اور تکبر یعنی
جو تکبر کرنے والا ہے وہ دراصل پیغمبر کی تعلیم کو جھٹلاتا ہے. انا بالذی آمنتم بہ کافرون. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو صالح علیہ السلام کے پیغام کو سچ مانتے ہیں. تو مخالفین نے کہا کہ ہم تو ان کے پیغام کو جھوٹا سمجھتے ہیں. تو بہرحال آیت نمبر 76 تک ہم نے مضمون پڑھا ہے، اور نہیں آیت نمبر 76 تک، اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. ابھی ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. پھر ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو نجات بخشی، اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا ان کی جڑ کاٹ دی، اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو صالح نے کہا کہ اے قوم، خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی یہی خدا کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے، تو اسے آزاد چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے، اور تم اسے بری نیت سے ہاتھ بھی نہ لگانا، ورنہ عذاب علیم تمہیں پکڑ لے گا. وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور یاد تو کرو جب اس نے تم کو قوم عاد کے بعد سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا کہ نرم زمین سے مٹی لے لے کر محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے ہو. پس خدا کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. تو ان کی قوم میں سردار لوگ جو غرور رکھتے تھے غریب لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہنے لگے، بھلا تم یقین کرتے ہو کہ صالح اپنے پروردگار کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہاں، جو چیز دے کر وہ بھیجے گئے ہیں ہم اس پر بلا شبہ ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. تو سرداران مغرور کہنے لگے کہ جس چیز پر تم ایمان لائے ہو ہم تو اس کو نہیں مانتے. سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا.
اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.